आप देख रहे हैं मसाइल का हल चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना हबीबिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मोहतरम नाज़रीन, आज हम इंशाअल्लाह 13वें पारे का खुलासा आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। 13वें पारे में सूरह यूसुफ का दूसरा हिस्सा, जिस पर हमने पहले हिस्से पर कल बात की, जहाँ से कल बात छोड़ी वहाँ से बात आगे शुरू कर रहे हैं। जब बादशाह मिस्र ने आपको ओहदा और मनसब की पेशकश की रिहा करने के बाद, अपने पास बुलाने के बाद, तो आपने वज़ीर ख़जाना बन कर के आने वाले हालात और कहत साली के लिए तदाबीर करने का प्रोग्राम बनाया। आयत नंबर 56 में इस तरह हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुल्क का कब्ज़ा देकर इज़्ज़त अता की कि वो जहाँ कहीं चाहें जैसे तसर्रुफ़ करना चाहें करें। हम जिसे चाहें अपनी रहमत पहुँचा देते हैं, हम नेकोकारों का सवाब ज़ाया नहीं करते। दूसरा पॉइंट आयत नंबर 58 से 63 तक, कहत साली में आप अलैहिस्सलाम के भाई गल्ला लेने के लिए आ गए और उनके भाई आए, उनके पास गए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको पहचान लिया, मगर उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ना पहचाना। तो गल्ला दे करके हिकमत अमली के तहत अगली दफ़ा अपने भाई को भी साथ लाने का कहा, जो उनको पूछने पर पता चला, हकीकत में जो उनको पता ही था कि आप टोटल कितने भाई हो, तो एक क्यों नहीं आया। तो फरमाया कि अगर उसे ना लेकर के आए तो ना मेरे पास आना, ना मेरे करीब आना। और गुलामों से कहा कि उनके सामान में वो पूंजी भी वापस रख दें जो वो सामान ख़रीदने के लिए लाए थे, ताकि दोबारा ज़रूर आएँ। तो वापस आकर के बाप को सब बताया और भाई के बारे में बात की कि हम उसकी हिफाजत करेंगे। तो यकूब अलैहिस्सलाम को फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम याद आ गए और कहा, मुझे तो वैसा ही इतबार है तुम पर जैसा पहले इसके भाई पर था। जब तक तुम मुझे कोई पक्की तस्दीक ना दे दो या कोई कसम ना उठा दो, तब तक मैं तुम्हारे पास नहीं भेजूँगा। बस अल्लाह ही बेहतरीन मुहाफिज है और वो सब मेहरबानों से बड़ा मेहरबान है। तीसरा पॉइंट आयत नंबर 67 में, फिर सब 11 बेटों को एक साथ जाते हुए नसीहत की कि कहीं नज़र न लग जाए तो एक नबी के 11 बेटे ऊंचे लंबे कदो कामत और शक्ल सूरत के लिहाज से एक साथ कहीं जाएं तो नज़र लगने का चांस है। तो फरमाया एक ही दरवाजे से दाखिल ना होना, क्योंकि नज़र लग जाना हक है, जैसा कि बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस में। देखें बाप फिर भी कितना नरम दिल है, भाइयों की आपस में इतनी चपकलश, फिर भी सबको एक देखने और एक करने के लिए कोशिश रहता है। मगर जब औलाद ही नाफरमानी पर, जहालत पर, लड़ाइयों पर, अपने घरों में फितना फसाद फैलाने पर उतर आए तो कोई कैसे उनको बचा सकता है। हर कोई दूसरे भाई को बुरा भला कहता है, खुद को कोई भी सही करने के लिए तैयार नहीं होता। और फिर भाइयों में नफ़रतें बढ़ती बढ़ती यहाँ तक चली जाती हैं कि एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं। हत्ता कि अदालतों में थोड़ी ज़मीन और जायदाद के लिए सालों साल उनको केस लड़ने पड़ते हैं। यहाँ तो सौतेले भाई थे, मगर हमारे यहाँ तो सगे भाई ये सब कुछ कर रहे हैं। अल्लाह हम सब की इस्लाह फरमाए। और आखिर में अकीदा भी बयान किया मैंने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कि मैंने पूरा और कामिल भरोसा सिर्फ एक अल्लाह पर किया है। चौथा पॉइंट आयत नंबर 69 में, और फिर जब तमाम भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गए तो बाज़ कहते हैं कि उनको दो दो कमरों में अलग अलग ठहराया गया। इस तरह 10 भाई 5 कमरों में आ गया और एक भाई जो उनका हकीकी भाई वो बाकी रह गया। तो उसके साथ कमरे में मीटिंग की और उनको सब कुछ बताया और उसको कहा कि तू इनकी बातों और इनके कामों पर गमज़द ना होना, ये तुम्हें हीला करके हम इधर रख लेंगे ताकि तुम परेशान ना होना, यानी आने वाली और होने वाली बात भी बता दी। फिर जब सामान ठीक ठाक बांध दिया तो चुपके से अपने भाई के सामान में गल्ला नापने वाला या पानी पीने वाला, सोने या चांदी का जो प्याला था छुपा दिया। और फिर जब जाने लगे तो आवाज़ लगाने वाले ने आवाज़ लगाई, ओ काफिले वालों, ओ चोरों। क्यों? क्योंकि उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को आने वाले वक्त में चोर कहा था। तो वो सब मतवज्जा होकर के पूछने लगे तो बताया गया कि अगर खुद निकाल लाओगे तो एक ऊँट जितना गल्ला
जो ऊँट अल्हम्दुलिल्लाह, तो एक ऊँट जितना गल्ला उठा सकेगा उतना और दिया जाएगा। मगर उन्हें कसम उठा करके कहा, ना हम मुल्क में फसाद फैलाने के लिए आए हैं और ना चोर हैं। तो पूछा, चोर की सज़ा क्या है तुम्हारे नज़दीक? अगर किसी के सामान से निकल आया तो क्या सज़ा उसको दी जाए? तो कहा, चोर की सज़ा ये है कि उसके सुपुर्द कर दिया जाए जिसकी चोरी की हो, और यही शरीयत याकूब अलैहिस्सलाम में चोर की सज़ा थी। तो पहले दूसरे भाइयों की तलाशी ली, अपने भाई की तलाशी लेने से पहले, और फिर भाई के सामान से उस प्याले को निकाला। ये तरीका और तदबीर कुरान कह रहा है कि अल्लाह ने सिखाया, जिससे मालूम होता है कि किसी सही गरज से ऐसा हीला करना जायज़ है, बशर्ते कि वो किसी शरई हुक्म के ख़िलाफ़ ना हो। तो उन्होंने कहा, अगर उसने चोरी की तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है, इसका भाई भी पहले चोरी कर चुका है। हाय अल्लाह, इतनी नफरत, इतना हसद और बुग़्ज़! ये उन्होंने बुग़्ज़ और हसद की बिना पर अपने आप को पाकीज़ा और यूसुफ अलैहिस्सलाम को और उनके भाई पर इल्ज़ाम आयद करके चोर और बेईमान साबित कर दिया, वल-इयाज़ु बिल्लाह। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम इस इल्ज़ाम को भी छुपा गए और कहा, तुम बदतर जगह में हो और जो तुम बयान कर रहे हो अल्लाह ही खूब जानता है। 5वां पॉइंट आयत नंबर 78 में, तो फिर मिन्नत समाजत करने लग गए कि हम में से किसी और को रख लो। मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की पनाह, गुनाह किसी और का, सज़ा किसी और को दें, हम तो फिर बेइंसाफ़ी करने वालों में हो जाएंगे। तो फिर याकूब अलैहिस्सलाम को जब दूसरे बेटे की भी जुदाई का गम पहुंचा तो फिर भी सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ा और उनकी तरफ से मुंह फेर कर कहा, हाय यूसुफ। उनकी आंखें गम की वजह से सफ़ेद हो चुकी थी। तो बेटों ने बाप के गम में शरीक होने की बजाय, ये कहने की बजाय कि अब्बा जान गम ना करें, हम उनको तलाश करने की कोशिश करेंगे, बाप की दिलजोई करने के बजाय उनकी हसद की आग और भड़क उठी और कहने लगे कि आप हमेशा यूसुफ यूसुफ की याद में लगे रहते हैं, यहाँ तक कि आप हलाक ही न हो जाएं। नौजवानों, अपने माँ बाप की कदर करो, बीवी बच्चों की वजह से अपने माँ बाप को ना सताओ, अपनी इस जन्नत के दरमियानी दरवाजे को ख़राब न करो। 6वां पॉइंट, तो कहा, मैं अपनी परेशानियों और गम और रंज की फरियाद अल्लाह ही से कर रहा हूँ। मुझे अल्लाह की तरफ से वो बातें मालूम हैं जो तुम नहीं जानते। इससे मुराद वो ख्वाब है जिसका उन्हें यकीन था कि उसकी ताबीर ज़रूर पूरी होगी और यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज़रूर मुलाकात होगी। लेकिन लोग यहाँ से अपना गलत अकीदा और शिरकी अकीदा साबित करते हैं कि नहीं जी, वो गैब जानते थे। अगर नबी होकर के गैब जानते थे तो रो रो करके आंखें क्यों सफ़ेद कर लीं? हाय यूसुफ, हाय यूसुफ क्यों कहते थे? अपने गम की फरियाद एक अल्लाह से क्यों की? खुदारा इस शिरकी अकीदे से तौबा करो। अल्लाह के अलावा कोई भी गैब नहीं जानता जब तक अल्लाह नबी को बता न दे। 7वां पॉइंट, और फरमाया, मेरे बच्चों जाओ, यूसुफ और उसके भाई की पूरी तरह तलाश करो और अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, क्योंकि मायूस काफिर लोग ही होते हैं। नौजवानों और जो वालिदैन हैं, सोचो इतनी बड़ी परेशानी में भी अल्लाह पर हुस्न ज़न कितना अच्छा और कितना ज़्यादा है, और औलाद से भी कितने अच्छे तरीके से गुफ्तगू फरमा रहे हैं। जब भी परेशानी आए, हर हालत में, चाहे वो कई सालों तक हो, तो इसी तरह अल्लाह की तरफ रुजू करना और भरोसा करना है। कब्रों पर धक्के नहीं खाने, तवीज़ धागों वालों के पास अपना ईमान ज़ाया नहीं करना, ईसाइयों के पास जा कर के जादू और टूना नहीं करवाना, बल्कि सिर्फ एक अल्लाह पर भरोसा रखना है, उसका दर नहीं छोड़ना। जैसे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने किसी दूसरे दर को नहीं छुआ और अल्लाह के दर को नहीं छोड़ा और रब से मुसलसल परेशानी से निकलने की दुआएं की और दुआएं करते रहना चाहिए। 8वां पॉइंट, वो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे दोबारा गल्ला लेने के लिए और खैरात मांगना शुरू हो गए और बुरे बाप के सदमे का जिक्र किया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल भर आया और छुपा न सके। तो फरमाने लगे, तुम जानते हो तुमने यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ क्या किया और उसके भाई के साथ अपनी नादानी में क्या कहा, क्या किया? तो उन्होंने कहा, वाकया ही तू ही यूसुफ है। तो आपने जवाब दिया, हाँ मैं यूसुफ हूँ।
اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر فضل اور کرم کیا، اس وجہ سے جو بھی پرہیزگاری اور تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو ضائع نہیں کرتا۔ اور بھائیوں میں اختلافات سے پریشان لوگوں یہ طریقہ اپنا لو، ان کو اپنا جانی دشمن نہ سمجھو، تقوی اختیار کرو، خوف خدا کرو اور صبر کرو، اللہ تم لوگوں میں بھی صلح کروا دے گا مگر نیت صحیح ہو۔ تو پھر بھائیوں نے بھی یوسف علیہ السلام کا یہ مقام دیکھا تو قسم اٹھا کر کے کہا اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا، ہم ہی غلطی پر تھے۔ پھر آپ نے بھی جواباً ان کو کوئی ملامت نہیں کیا، ان سے کوئی بدلہ نہیں لیا بلکہ ان کو معاف کیا۔ یہی طریقہ ہوتا ہے بڑوں کا، اللہ والوں کا۔ 9واں پوائنٹ، پھر اپنی قمیص دے کر کے بھیجا کہ میرے والد کے منہ پر لگانا، بینائی واپس لوٹ آئے گی۔ یہ معجزے کے طور پر تھا جو نبی کا خاصہ ہوتا ہے اور حکم خدا سے ہوتا ہے۔ لوگ اس سے چومنے چاٹنے کا اپنا غلط راستہ اور عقیدہ نکالتے ہیں جو کہ صحیح نہیں۔ یہ نبی کے ساتھ خاص ہوتا ہے اور اس وقت ہوتا ہے جب اللہ چاہے اور جس کے لیے چاہے۔ جب قمیص لے کر کے چلے تو ان کے والد کو خوشبو آنے لگی۔ پتہ چلا کہ جب اللہ بتانا چاہے تو ہزاروں میلوں دور سے بھی پتہ چل جاتا ہے، بتا دیتا ہے، خوشبو سنگھا دیتا ہے، مگر جب نہ بتانا چاہے تو یوسف علیہ السلام چند کلومیٹر کے فاصلے پر کنویں کے اندر ہیں لیکن کوئی پتہ نہیں چلا اور کتنے سالوں تک پتہ نہیں چلا۔ پھر قمیص پہنچی اور ان کی آنکھوں میں لگائی تو ان کی بینائی واپس آ گئی۔ 10واں پوائنٹ، پھر پورے خاندان کی مصر آمد ہوئی اور ماں باپ کو اپنے پاس اونچی جگہ پر تخت پر بٹھایا اور وہ اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے اور یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے ابا جان، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک میرے رب نے اسے سچا کر دیا اور مجھ پر احسان کیا۔ 11واں پوائنٹ، آیت نمبر 102 میں بتایا گیا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، یعنی بغیر وحی سے آپ کو ان باتوں کا علم نہیں تھا۔ ہر جگہ پر بار بار اللہ نے اپنی صفت کا ذکر فرمایا مگر اہل بدعت اس کو سمجھتے نہیں کہ یہ غیب صرف اللہ کی صفت ہے، کوئی اور اس کو نہیں لے سکتا۔ 12واں پوائنٹ، آیت نمبر 106 میں فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود مشرک ہی ہیں۔ ہر دور میں لوگ توحید ربوبیت کے تو قائل رہے کہ زمین و آسمان کا خالق و مالک صرف ایک اللہ ہے، لیکن توحید عبادت میں کسی نہ کسی طرح شرک کرتے رہے اور قبروں میں مدفون لوگوں سے وہ مدد مانگتے رہے اور ان کو پکارتے رہے۔ یہاں پر لوگوں کو سمجھنا چاہیے جو کہتے ہیں کہ نبی کی امت شرک نہیں کر سکتی، اس آیت کو سمجھنے کہ اللہ فرما رہا ہے بہت سارے لوگ ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ چند لوگ ہیں جو ان کو غلطی ہوئی، بلکہ اللہ نے کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ، اکثر لوگ ایمان لانے کے بعد وہ مشرک رہتے ہیں۔ 13واں پوائنٹ، دین کی باتوں میں بصیرت اور دلیل کے ساتھ چلنا، اور یہ آج ہمارے اندر بہت کمی ہے۔ آیت نمبر 108 میں فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے میرا راستہ یہی راستہ ہے، میں اور میرے فرما بردار اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پورے یقین و اعتماد اور شرعی دلائل کے ساتھ، یعنی بغیر دلیل کے اللہ کی طرف بلانا صحیح نہیں۔ 14واں پوائنٹ، آیت نمبر 111 میں ان قصوں میں عقل والوں کے لیے عبرتیں اور نصیحتیں ہیں۔ 14واں پوائنٹ، سورہ یوسف اور سورۃ الرعد کے درمیان ربط کیا ہے، کیونکہ سورہ یوسف ختم ہو گئی اور سورۃ الرعد شروع ہو رہی ہے۔ سورہ یوسف اور سورۃ الرعد کا اختتام اسی بات پر ہو رہا ہے، عقل والوں کے لیے نصیحتیں ہیں۔ سورۃ یوسف میں اللہ نے مثال دے کر کے رب کے بارے میں سمجھایا، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ایک رب اچھا ہے یا زیادہ رب اچھے ہیں، اور سورۃ الرعد میں اللہ کی حقیقی قوت اور قدرت کا بیان کیا گیا۔ 16واں پوائنٹ، سورۃ الرعد کے شروع میں اللہ پاک کی نشانیوں کا تذکرہ، پھر توحید کو عقلی دلائل اور نشانیوں سے سمجھایا گیا۔ آیت نمبر 17 میں حق اور باطل کے ٹکراؤ کی مثال، جب بارش ہوتی ہے تو وہ اپنے نالے کو پانی کو ساتھ بہاتی ہے، نالے نکلتے ہیں اور جھاگ اوپر اڑ جاتی ہے۔ سونے اور چاندی کو جب آگ میں تپایا جاتا ہے تو اس پر بھی جھاگ آ جاتی ہے، جو میل کچیل ہوتا ہے اوپر اڑ جاتا ہے۔
حق اور دھات سونا چاندی کو بارش سے تشبیہ دی گئی جو باقی رہتا ہے، اور باطل کو جھاگ سے تشبیہ دی گئی جو اڑ جاتا ہے۔ 17واں پوائنٹ آیت نمبر 11 میں کسی قوم کی حالت اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہ بدلے۔ آئیں ہم بھی سوچیں، ہم اپنی ہر طرح سے حالت بدلیں تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ہماری حالت کو بدل دے اور ہم پر رحم فرمائے۔ 18واں پوائنٹ آیت نمبر 26 میں فرمایا اللہ جس کی چاہے روزی کم کرتا ہے یا زیادہ کرتا ہے، لیکن لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صبح کے ٹائم اگر فلاں قبر والے کو سلام نہ کیا، بابا جی اور پیر صاحب کے پاؤں نہ چھوئے تو آج مجھے روزی کیسے میسر آئے گی۔ یہ شرکیہ کاموں کو مسلمانوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ 19واں پوائنٹ آیت نمبر 28 میں ذکر الہی سے ہی دلوں کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ موسیقی کو روح کی غذا کہنے والوں اور غم کے وقت دکھیا گانے سننے والوں، اللہ فرما رہا ہے جو لوگ ایمان لائے ہیں تو ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون اور راحت اور اطمینان ملتا ہے، مگر جہاں ایمان نہ ہو وہاں موسیقی اور گانوں کے ذریعے ہی سکون پہنچانے کا سوچا جاتا ہے، والعیاذ باللہ۔ اور دنیا کے بڑے بڑے مالداروں کو بھی سکون نہیں، غریب اور فقیر کو بھی سکون نہیں، تو پھر سکون کن کو اور کہاں ملتا ہے؟ سب کو صرف ایک اللہ کے ذکر میں ملتا ہے۔ 20واں پوائنٹ آیت نمبر 36 میں آپ کہہ دیجئے مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا کہ میں ایک اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں۔ 21واں پوائنٹ آیت نمبر 39 میں اعمال نامے لکھے بھی جاتے ہیں اور مٹائے بھی جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کا چاہے اعمال نامہ مٹا دیتا ہے اور جس کا چاہے باقی رکھتا ہے۔ یہاں پر سورۃ الرعد مکمل ہو رہی ہے۔ 22واں پوائنٹ سورۃ الرعد اور سورۃ ابراہیم کے درمیان ربط کیا ہے؟ سورۃ الرعد میں عقیدے کی بحث کی گئی، اللہ کی قدرتیں اور قوتیں بیان کی گئیں تاکہ مسلمان کا دل مطمئن ہو، مشرکین کے رسالت کے بارے میں شبہات کا رد کیا گیا، اور سورۃ ابراہیم میں حق اور باطل کی حقیقت بیان کی گئی اور ائمۃ الحق ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، اور ائمۃ الباطل فرعون اور ابلیس علیہما لعنت اللہ کا ذکر کیا گیا۔ لوگوں کو کفر و شرک کے اندھیرے سے نکال کر توحید میں لانے کا ذکر کیا گیا، اسی لیے سورۃ الرعد میں عقیدہ کی تفصیلی بحث ذکر کی گئی۔ 23واں پوائنٹ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 4 میں ہم نے ہر رسول کو اس کی قومی زبان میں بھیجا تاکہ وہ ان کے سامنے وضاحت کریں اور ہر بات کو کھول کھول کر کے بیان کر دیں۔ 24واں پوائنٹ آیت نمبر 7 میں اگر شکر کرو گے تو اور زیادہ دوں گا اور اگر نہ شکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ حدیث قدسی ہے مسلم شریف کی 2273 نمبر کہ اگر کوئی سارے کے سارے لوگ اللہ کے ماننے والے بن جائیں تو اللہ کی عزت اور بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، اور اگر ساری کی ساری دنیا نہ شکری پہ اور نہ فرمانی پہ اتر آئے تو اللہ کی بادشاہت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آ سکتی۔ 25واں پوائنٹ آیت نمبر 10 اور 11 میں باپ دادا کے شرکیہ طریقوں سے روکا گیا اور انہوں نے کہا تم تو ہمارے جیسے ہی انسان ہو، تو انہوں نے کہا یہ تو سچ ہے کہ ہم تم جیسے ہی انسان ہیں، مگر اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے فضل کرتا ہے، یعنی اس کو نبی اور نبوت کے لیے چن لیتا ہے۔ 26واں پوائنٹ آیت نمبر 16 میں جہنمیوں کو سزا کے طور پر پیپ کا پانی پلایا جائے گا جو اس کے جسم اور زخموں سے گندا خون نکلے گا جیسے کسی چیز کو نچوڑ کر کے نکالا جاتا ہے، اور وہ اتنا گرم اور بدبودار ہوگا کہ چہرے کے قریب کرتے ہی چہرے کی کھال جھلس جائے گی، اور ایک گھونٹ پیتے ہی ان کی آنتیں پخانے کے راستے سے باہر نکل جائیں گی، اور ہر جگہ موت نظر آئے گی، موت آتی نظر آئے گی، دکھائی دے گی، مگر جہنمیوں کو آئے گی نہیں، والعیاذ باللہ۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے۔ 27واں پوائنٹ آیت نمبر 22 میں قیامت کے دن شیطان کی حالت اور اس کے جوابات۔ شیطان کہے گا کہ اللہ نے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے جو وعدے کیے ان کے خلاف کیا، اور میرے وعدے محض دھوکے پر مبنی تھے۔ ہاں میں نے تمہیں پکارا، تم نے میری بات مان لی، بس تم مجھ پہ الزام نہ لگاؤ
بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو۔ میرے بھائیوں، اس طرح واضح دشمن کی باتیں کوئی بتائے گا مگر پھر بھی انسان کار نہیں دھرتا۔ 28واں پوائنٹ آیت نمبر 24 میں، مومن کی مثال اس درخت کی طرح ہے جو ہر وقت ہر حالت میں پھل دیتا ہے۔ اس طرح مومن کے نیک اعمال ہر وقت آسمانوں کی طرف چڑھتے رہتے ہیں، یعنی ان کا فائدہ ہی ہوتا ہے۔ اس آیت میں کلمہ طیبہ سے مراد اسلام یعنی لا الہ الا اللہ ہے، شجرہ طیبہ سے مراد کھجور کا درخت ہے، اور کلمہ خبیثہ سے مراد کفر ہے، اور شجرہ خبیثہ سے مراد حنظل اندرائن کا درخت ہے جس کی جڑ زمین کے اوپر ہی رہتی ہے اور تھوڑی سی ہوا آنے سے وہ اکھڑ جاتی ہے۔ یہ کافر کے اعمال کا حال ہے کہ وہ آسمان میں چڑھتے ہی نہیں اور وہ اکھڑ جاتے ہیں، ان کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ 29واں پوائنٹ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے دعائیں کی۔ پہلی دعا آیت نمبر 35 میں، اس شہر کو امن والا بنا دے۔ دوسری دعا، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے۔ ہمیں بھی اپنے لیے اور اپنے اولاد کے لیے بتوں سے اور شرک سے بچنے کی دعائیں کرنی چاہیے۔ تیسری دعا، بس لوگوں کے دل کو ان کی طرف مائل کر دے، یعنی وہ لوگ مکہ میں آنے والے بن جائیں۔ آج دیکھیں ہر مسلمان مکہ اور مدینہ آنے کی خواہش رکھتا ہے۔ چوتھی دعا، اے اللہ مجھے نماز کا پابند بنا اور میری اولاد کو بھی۔ پانچواں پوائنٹ، پانچویں دعا، رزق میں برکت کی دعا کی۔ چھٹی دعا، مغفرت کی درخواست کی۔ یہ 6 دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے کی۔ 30واں پوائنٹ، جب عذاب آ جائے گا تو ظالم کہیں گے ہمیں تھوڑے قریب وقت کے لیے مہلت دے دے کہ ہم تیری اور تیرے پیغمبروں کی بات مان لیں گے۔ اس دن زمین و آسمان ذات و صفات کے لحاظ سے جیسے اللہ چاہے گا ان کو بدل دے گا، نہ یہ آسمان ہوگا نہ یہ زمین اس طرح ہوگی۔ اس دن گناہ گار ملے جلے زنجیروں کے ساتھ جکڑے ہوئے ہوں گے، ان کے لباس گندک کے ہوں گے اور آگ چہرے پر بھی چڑھی ہوگی۔ یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہوگا جو دنیا میں کرتے رہے، والعیاذ باللہ۔ آخری پوائنٹ 31واں آیت نمبر 52 میں، یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے اطلاع نامہ ہے کہ اس کے ذریعے سب کو ڈرا کر کے ہوشیار کر دیا جائے اور بخوبی معلوم کر لے کہ اللہ صرف ایک معبود ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے جس کو ہر حالت میں، ہر وقت، ہر مصیبت اور پریشانی میں مدد کے لیے پکارا جائے تاکہ عقل مند لوگ سمجھ لیں، لیکن جو نہ سمجھیں قرآن ان سے بڑا کوئی عقل مند، قرآن کے علاوہ ان سے بڑا کوئی عقل مند نہیں، قرآن سے بڑا ان کو کوئی سیدھا راستہ دکھانے والا نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور اپنی زندگیوں کو بدلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔